بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے ویڈیو میں آپ سے اپنا ٹیلی مارٹ سے شاپنگ ایکسپیرینس شیئر کروں گا، جہاں سے میں نے تقریباً 1.5 لاکھ کا فون آرڈر کروایا۔ تو کیا مجھے ٹھیک فون ملا یا نہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں تھوڑا سا آپ کو ٹیلی مارٹ کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ بیسیکلی ٹیلی مارٹ ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ ہے اور ان کا ہیڈ آفس کراچی میں موجود ہے۔ اس ویب سائٹ پر موسٹلی آپ کو الیکٹرانکس کے پروڈکٹس ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں کافی عرصے سے ایک نئے فون کی تلاش میں تھا، لیکن ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ میں کون سا فون خریدوں گا۔ تو فیس بک پر مجھے ٹیلی مارٹ والوں کا ایڈ نظر آیا، جس میں یہ آئی فون XS 64GB باکس پیک ڈسکاؤنٹ پرائس پر دے رہے تھے۔ جب میں نے مارکیٹ سے آئی فون کی قیمت چیک کی تو مجھے بہت فرق نظر آیا۔ مارکیٹ میں آئی فون کا ریٹ زیادہ تھا اور ٹیلی مارٹ پر آئی فون کا ریٹ کم مل رہا تھا، جس نے مجھے شک میں ڈال دیا اور میں نے ٹیلی مارٹ سے کانٹیکٹ کیا۔ سب سے جو انٹرسٹنگ مجھے ٹیلی مارٹ والوں کا فیچر لگا ہے، ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر کوئی کویسچن پوچھتے ہیں تو یہ کال کر کے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے جو بھی سوالات تھے وہ میں نے ان سے کال پر بات کر کے پوچھ لیے، اور پھر میں نے فیس بک پر بھی سیم سوالات ان سے میسنجر پر پوچھے، تاکہ جس بھی آپریٹر سے میری بات ہو رہی ہے میں ان کی سٹیٹمنٹس چیک کر سکوں، کیونکہ ہر کمپنی کی سوشل میڈیا ٹیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو کال آپریٹرز کی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میرا دونوں ٹیموں کے ساتھ الگ الگ رابطہ ہوا۔ میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ یہ جو فون آپ مارکیٹ سے کم پرائس پر دے رہے ہیں، کہیں یہ ریفربش یا ری پیک تو نہیں ہے؟ تو ٹیلی مارٹ نے کہا کہ جہاں سے ہم لوگ فون پرچیز کرتے ہیں وہاں پہ بیسیکلی ریٹ کم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فردر آگے بھی کم پرائس پہ بیچ رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ ایک نان وارنٹی فون ہے اور PTA سے صرف اس کی سنگل سم ہی اپروو ہے۔ پھر میں نے ان سے دوسرا سوال پوچھا کہ اگر مجھے خراب فون ریسیو ہوتا ہے یا فون پہ سکریچز ہوتے ہیں یا فون ڈبے سے غائب ہوتا ہے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ٹیلی مارٹ کی طرف سے جواب آیا، ویسے تو ہم 7 ڈیز کی چیک وارنٹی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ایشو آ بھی جاتا ہے تو آپ ہمیں پہلے دن انفارم کریں، اور فلائر کو اوپن کرنے سے پہلے ان باکسنگ ویڈیو ضرور بنائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں چھوٹی سی ایک ان باکسنگ ویڈیو دیکھی ہوگی، آگے جا کے میں آپ کو وہ کمپلیٹ دکھاؤں گا۔ ابھی ہم اس بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد ٹیلی مارٹ کی طرف سے مجھے ایک ای میل ریسیو ہوئی، جس میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کو تقریباً 70,000 ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپ کا پروڈکٹ شپ ہوگا۔ اب یہاں پر دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک بہت زیادہ رسک فیکٹر انوالو ہے، اور میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح آن لائن اتنی بڑی پرچیز کریں۔ اگر آپ کا آرڈر سیم سٹی میں ڈیلیور ہونا ہے تو اس میں اتنا رسک انوالو نہیں ہے، لیکن میری سچویشن میں آرڈر سندھ میں پلیس ہوا تھا اور اس نے پنجاب میں آنا تھا۔ اگر فرض کرے ایک کمپنی اچھی ریپلیسمنٹ اور ریٹرن پالیسی دے بھی رہی ہے، اس صورت میں بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا پروڈکٹ وارنٹی میں ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ کسی خرابی کی صورت میں آپ کو اپنا خریدا ہوا پروڈکٹ کمپنی کو واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کے ساتھ آرڈر پلیس کر دیا اور 70,000 اماؤنٹ انہیں ٹرانسفر کر دی، کیونکہ ایز اے یوٹیوبر ہمارا فرض بنتا ہے کہ مارکیٹ میں جتنی بھی ٹیک کمپنیز موجود ہیں ان کا پراپر انالیسس کر کے لوگوں کے ساتھ اپنا آنیسٹ اوپینین اور ایکسپیرینس شیئر کرتے رہیں۔ پھر تقریباً 6 دن بعد مجھے نیا ای میل موصول ہوا، جس میں آرڈر کا ٹریکنگ نمبر موجود تھا۔ اگلے ہی دن میرے شہر سے لیپرڈ کوریئر والوں کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے تک ہم آپ کا آرڈر آپ کے گھر ڈیلیور کر دیں گے، لیکن ان کے آرڈر ڈیلیور کرنے سے پہلے میں لیپرڈ کوریئر کے دفتر پہنچ گیا، جو کہ میرے گھر سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ میں نے بقایا رقم ادا کی اور آرڈر خود ہی ریسیو کر لیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا، اس کی یہ خاص وجہ ہے، کیونکہ جتنی بھی کوریئر کمپنیز ہوتی ہیں یہ سارے پارسل ایک ساتھ ہی ڈیلیور کرتی ہیں، اور میں نے یہ بہتر جانا کہ بجائے اس کے کہ میرا فون پورا شہر گھوم کے آئے، میں پہلے جا کے اسے وہاں سے لے آؤں۔ گھر آتے ہی میں نے اپنا کیمرہ آن کیا اور پارسل کو اچھے طریقے سے چیک کروایا کہ کہیں سے اس کی سیل اوپن نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے فلائر کو اوپن کیا اور فون کو نکالا، جو کہ ایک ببل پیپر میں ریپ ہوا تھا۔ ببل پیپر سے میں نے فون کے باکس کو نکالا اور باکس کی سیل کو اوپن کیا۔ اس کے بعد باکس کا لڈ اوپن کیا اور فون کو باہر نکال کر ہر سائڈ سے اور کارنر سے اچھے طریقے سے چیک کیا کہ کہیں کوئی اسکریچ یا نشان موجود تو نہیں ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں یہ فون پاس ہو گیا اور مجھے بظاہر دیکھنے میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ جس سے میں یہ کہہ سکوں یہ فون پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ پھر میں نے فون کو آن کیا اور اپنی پروفائل سیٹ کی۔ اس کے بعد میں سیٹنگ میں گیا اور وہاں پر جا کر میں نے فون کی بیٹری ہیلتھ چیک کی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کا ٹچ رسپانس بھی چیک کیا، جو کہ 100% ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اگر کبھی آپ کا برانڈ نیو یا یوز موبائل لینے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اسے کیسے پراپرلی چیک کر سکتے ہیں، اس ٹاپک پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جسے آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں نے یہ چیک کیا کہ
اس کی سنگل سم PTA اپروو ہے کہ نہیں، جو کہ PTA اپروو نہیں تھی۔ پھر میں نے فلائر کو چیک کیا تو اس میں موبائل کی رسید اور ایک لیٹر نکلا جس پر لکھا تھا کہ ہم آپ کا موبائل تقریباً 7 سے 10 دن کے اندر رجسٹر کر کے دیں گے، اور تقریباً 9 دن بعد جب میں نے چیک کیا تو میرا موبائل PTA رجسٹر ہو چکا تھا۔ مجھے اس موبائل کو یوز کرتے ہوئے تقریباً 3.5 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک مجھے کوئی ایشو نہیں آیا۔ فردر یہ کہ ان فیوچر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا۔ اوور آل میرا ٹیلی مارٹ سے شاپنگ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے۔